جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، مالک دو جہاں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ احکم الحاکمین اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر دو طرح کے حقوق رکھے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ فی زمانہ چلو 100% نہیں تو 50% لوگ حقوق اللہ کو تو اب ادا کرتے ہیں، نماز بھی پابندی سے ادا کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، قربانیاں بھی کریں گے، لیکن 100 میں سے تقریباً 25% لوگ ایسے ہیں جو حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، باقی 75% حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یقیناً نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، حج کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ کو راضی کرنا ہے، کون سے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق راضی ہو گئی، کسی بندے کو آپ نے راضی کر لیا، تو یقیناً ادھر دنیا میں وہ بندہ راضی ہوگا، عرش معلیٰ پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بڑا مکان ہو، میرا دل کرتا ہے کہ اچھی گاڑی میرے پاس ہو، میرا دل کرتا ہے میرا لباس جو ہے وہ صاف ستھرا ہو۔ ہر بندے کا یہی جو ہے وہ خیال ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جس چیز کی بندے کو خود ضرورت ہوتی ہے وہ خود نہیں لیتا، بلکہ اپنے دوسرے بھائی کو وہ چیز دے دیتا ہے، اثار کر دیتا ہے۔ یار پتہ نہیں مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی مثالیں احادیث شریف میں بری پڑی ہوئی ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ مسلمان زخمی ہیں، ایک کے پاس پانی لے کر گئیں، اس نے پانی بھر کر پیالہ جو ہے اپنے منہ کے قریب کیا، آگے سے آواز آ گئی العطش العطش، مجھے پانی چاہیے۔ جان کلی کا عالم ہے، آخری سانسیں نکل رہی ہیں، اس نے وہ پیالہ چھوڑا اور کہنے لگا یہ پانی لے جاؤ، میرے بھائی کو جا کر پلا دو۔ خاتون نے وہ پیالہ اٹھایا، اس دوسرے مسلمان بھائی کے پاس چلی گئیں، وہ بھی زخموں سے نڈال تھے، پانی پینے لگے، پیالہ منہ کے قریب کیا، آگے سے آواز آتی ہے العطش العطش، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ انہوں نے پانی کو چھوڑا، کہا مجھ سے زیادہ میرے دوسرے بھائی کو ضرورت ہے، ان کو جا کر پانی پلا دو۔ خاتون نے پیالہ وہاں سے اٹھایا، چوتھے آدمی کے پاس چلی گئیں۔ جب ان کے پاس گئیں تو وہ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ اب وہ جلدی جلدی وہاں سے پلٹیں، اس تیسرے کے پاس آتی ہیں، دیکھا اس کی روح بھی نکل گئی ہے۔ پلٹی پھر دوسرے کے پاس آئیں، احادیث میں آتا ہے
ان چاروں آدمیوں کی جان تو نکل گئی، لیکن انہوں نے اپنا پانی کا گھونٹ جو ہے اپنے منہ کے قریب نہیں کیا۔ میرے رب کو ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور صحابہ نے اس پر پورا اتر کے دکھایا ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اقدس ہے، ایک صحابی کے گھر میں صدقے کی سیری آتی ہے، مفلسی کا عالم ہے، کئی دن ہو گئے ہیں خود کھانا نہیں کھایا، صدقے کی سیری گھر میں آئی تو دل میں خیال کیا یار میرا تو بھی گزارا ہو رہا ہے، میرا فلاں بھائی جو ہے وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، کیوں نہ یہ صدق جو ہے وہ گوشت اس کے گھر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے وہ صدقے کی سری کا گوشت اٹھایا اور جو ضرورت مند سمجھتے تھے ان کے گھر پہنچا دیا۔ اب جب دوسرے گھر میں گیا تو انہوں نے بھی یہی سوچا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ چلو میرا فلاں دوست ایسا ہے، فلاں میرا بھائی مسلمان جو ہے وہ اس طرح ہے، اسے ضرورت ہے، میں یہ گوشت اس کے گھر دے آتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ ایک سری کا گوشت جو ہے وہ 7 گھروں میں گیا، 7 گھروں سے ہوتا ہوا وہ اسی صحابی کے گھر میں آ گیا جس صحابی کے گھر میں وہ پہلے آیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آئے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان 7 صحابہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ رب کے محبوب نے فرمایا تمہارا عمل اتنا اللہ کی بارگاہ میں پسند آیا ہے، میرا رب آسمان کے فرشتوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، دیکھو میرے بندے کیسے اپنی جان پہ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس عمل کی وجہ سے۔ میں اور آپ جو ہے ہم اپنے اوپر غور کریں۔ حضرت شیخ ابو الحسن انحطاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں مہمان آ گئے، مہمان زیادہ تھے، کھانا تھوڑا تھا، پریشان ہوئے کیا کیا جائے۔ جو کھانا تھا روٹی تھی، دسترخوان لگایا، روٹی کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پہ رکھ دیے اور چراغ کو بند کر دیا گیا۔ دل میں خیال آیا کہ چلو جو مہمان ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، ہماری خیر ہے ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ منہ کو ہلاتے رہے، جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو جلایا گیا تو دیکھتے کیا ہے جتنے روٹی کے ٹکڑے وہاں پر رکھے تھے وہ سارے وہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن بتاؤ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ بڑا مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، حج تم کر کے آگے، عمرے تم نے کر لیے، تم اپنے آپ کو سخی بھی جو ہے وہ کہلوا رہے ہو، تمہارے محلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، بتاؤ پھر تمہاری باتیں کہاں کام آئیں گی؟ میرا رب جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں؟ ہم نے تمہیں جو ہے وہ ایمان دیا تھا، دولت دی تھی، تمہیں ہم نے جو ہے وہ سب کچھ عطا فرمایا تھا، بتاؤ زندگی جو ہے وہ تمہیں اس لیے دولت دی گئی تھی تاکہ تم جو ہے وہ اس دولت کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاؤ، اس دولت کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے پہن لیا وہ تیرا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا وہ تیرا ہے، جو تم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا وہ تیرا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے رہے کہ جو ہم نے بینک بیلنس بنا لیا وہ ہمارا ہے۔ تو قبر میں ابھی جائے گا نہیں، ابھی چارپائی پڑی ہوئی ہوگی، پہلے فیصلے ہو رہے ہوں گے، فلاں زمین میرے حصے میں آئے گی، فلاں مکان میرے حصے میں آئے گا۔
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرا مالک کہتا ہے مسلمان وہ ہے اس کو بھی ضرورت ہے لیکن وہ اپنی ضرورت نہیں دیکھتا، اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد وہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یار مقصد تو 2 وقت کی روٹی کھانا ہے نا، اگر ہم روٹی جو ہے وہ حلال طریقے سے کھا لیں، تاجروں کی جو بڑے بڑے دکاندار ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، گھی مہنگا ہونا ہے ٹرک کے ٹرک اتر رہے ہیں، چینی مہنگی ہونی ہے ٹرک کے ٹرک آ رہے ہیں، جو ہے وہ کما لیا جائے، جمع کر لیا جائے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، واللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بھی کئی مثالیں ایسی ہیں، ساری زندگی لوگ کماتے رہے لیکن نہ تو انہیں کھانا نصیب ہوا نہ انہیں پہننا نصیب ہوا، جمع کرتے رہے، جمع کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ مال جمع کرتے رہے، وہی مال ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ مال جمع کرتے رہے، کماتے رہے، کماتے رہے۔ ہم مسلمان ہیں، میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، یورپ دیکھ لیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن انہوں نے اپنے سٹوروں کے اوپر لکھ کے لگا دیا، جو چیز 15 روپے کی تھی انہوں نے وہ چیز 7 روپے کی کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن رمضان کا احترام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عزت والے مہینے کا احترام کر رہے ہیں کہ جو چیز 15 میں بکنی تھی وہ چیز 7 میں رمضان مبارک میں دی جائے گی۔ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، دعویٰ ہم نے مسلمانی کا کیا ہے، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانا ہے، وہ نبی جو اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پتھر باندھتا رہا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم دعوے بھی جو ہے وہ غلامی مصطفیٰ کے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ چیزیں جو ہیں وہ سٹوروں میں رکھی جا رہی ہیں، رمضان آئے گا تو منافع زیادہ ملے گا۔ یار روٹی کمانا مقصد ہے، اس مالک نے روٹی دینی ہے، لیکن اگر تم اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو گے، تم نے جو ہے وہ اگر اب 2 روپے کما رہے ہو، رمضان میں بھی تم نے 2 ہی کمائے، لیکن فرق یہ ہے کہ میں وہ فلاں دیکھ رہے فلاں جو ہمارا دکاندار ہے وہ اتنے کی چیز دے رہا ہے، میں کو اتنے کی دوں۔ یار اگر وہ جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر تجھے اللہ یہ توفیق دے دے، میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کرا، پورا معاشرہ، میں ہوں یا آپ ہو، ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب جو ہے وہ اس قدر گر چکے ہیں کہ انسانیت کو ہم نے بلا دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے وہ تمام کائنات سے افضل بنایا ہے، اور اس نے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمیں مسجود ملائکہ بنایا گیا، وہ نورانی مخلوق جس سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہ بھی تیرے قدموں میں جھکا دی گئی ہے کہ تو اللہ کا شاہکار ہے، تو اپنے رب کا نائب ہے، تجھے تو چاہیے کہ تو اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے۔